www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو نہیں پکڑے گا مضبوط، وہ کفر میں بہہ جائے گا، وہ شیطان کے جال میں پھنس جائے گا. اور شیاطین میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. اس لیے ان سے بچنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یعنی قرآن سے جڑ جاؤ. اب قرآن سے جڑنے کا مطلب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ایسے دبا لو، سینے سے لگا کے بس پھرتے رہیں، دفتر میں بھی جائیں، گاڑی بھی چلائیں، رکشہ بھی چلائیں. یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کو سیکھو اور اس پر عمل کرو. اور قرآن کو بھی سیکھنا ہے ان لوگوں سے جو شیطان کے چیلے نہ ہوں، کیونکہ شیطانی لوگ بھی قرآن پکڑتے ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کا مطلب بگاڑتے ہیں، اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. تو بہت خطرناک دور ہے. ابھی آپ نے کے علم میں ہوگی بات جو میں اصل میں کہنی چاہ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے کوئی جلسہ ہوا، کنونشن تھا PTI کا. اس میں ایک بچے کو سکھا کر رٹا کر باقاعدہ ایک سازشی اور شرارتی منصوبہ بندی کے ذریعے کفریہ کلمات کہلوائے گئے، العیاذ باللہ، جو آپ کے علم میں آ چکے ہوں گے. اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، تمام انبیاء کی بے ادبی، تمام صحابہ کی بے ادبی، ساری دنیا کے صالحین کی بے ادبی اور گستاخی، یہ اس سے لازم آتی ہے. ایسے شرمناک بات اس نے کی، العیاذ باللہ، کہ عمران کے جو ماں باپ ہیں ان کا کائنات میں وہی درجہ ہے، اور ایسا درجہ کسی ماں باپ کو نہیں ملا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو ملا، کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا محمد جیسا. اور اس کے بعد اگر کسی کو ملا ہے کائنات میں تو اس کے ماں باپ کو، جس کی ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے قادیانی، مر گئی، باپ کا سب کو پتہ ہے، آخرت میں کیا انجام ہے اس کا میں نہیں کہتا، دنیا کے اعمال سب کو معلوم ہے، پڑھیں کیا ہیں، خود ہی اس کا پتہ ہے سب. یہ کلمہ ناواقفیت جہالت میں کہہ دیا، پھر توبہ استغفار کر لی تو خیر ہے، بچ گیا وہ. لیکن دانستہ کہا، جانتے بوجھتے کہا، تو یہ جرأت قادیانی کر سکتا ہے بس، کیونکہ اس کا کوئی نبی نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ہی نبیوں کی انکار اور تردید پر ہوتی ہے، بے ادبی گستاخی پر ہوتی ہے. تو یا تو وہ بچہ بھی قادیانی خاندان کا ہوگا، سارے قادیانی ہوں گے، قادیانی ہر جگہ ہے، کافر. یہ اس کی بات ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو جملہ کفریہ کہا گیا، وہاں پر جو قادیانی موجود تھے وہ تو ہیں کافر، اسلام سے خارج. اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ توبہ کریں، ایمان میں داخل ہوں، ہماری تو یہ دعا ہے. لیکن جو ایسے نہیں تھے وہ اگر اس جملے پر راضی ہیں تو وہ اسلام سے نکل گئے.
کفر میں داخل ہو گیا۔ اگر بیوی ایسی نہیں ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اب یا تو وہ کفر پہ ہی مرے گا اگر اس چیز پہ قائم رہا، اور اگر توبہ کر لی تو اسے نکاح ضروری ہے تجدید کرانا، اپنے نکاح کی تجدید کرائے گا، ورنہ یہ حرام رشتہ قائم ہوگا۔ آگے کو اگر بچے ہو گئے تو وہ بھی حرام، ان کا کوئی نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا خطرناک گناہ جو اعلانیہ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ فخراً چلتا ہے اور سنتے ہیں مسلمان، کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ یہ کہہ رہا نبی علیہ السلام کے بعد جو درجہ ہے وہ سارے انبیاء کا ہے، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام سے پہلے گزر گئے، لیکن سب کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی، پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی، پھر صحابہ کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کس کو ملا؟ اور ان کے ماں باپ دونوں مسلمان، دونوں کو ایمان نصیب ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن کے والد علی اور ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان بدبختوں کے نزدیک وہ بھی نیچے ہیں۔ حضرت حسین کی والدہ اور حضرت حسین کے والد وہ بھی نیچے ہیں، خود نبی علیہ السلام بھی نیچے ہو گئے والعیاذ باللہ، کیونکہ نبی کا نسب بیٹی سے چلا ہے۔ حضرت حسن حسین نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو گویا کیا یعنی کفر ہی کفر ہے، اس میں کوئی تعویل اور توجیہ نہیں ہے۔ تو یہ قادیانی ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے جلسوں میں ان کے ناچنے والی عورتیں، اس میں مسلمان جاہل عورتیں بھی، اس میں قادیانی عورتیں بھی، اس میں شیعہ عورتیں بھی، سب۔ آپ حضرات اس چیز سے برات کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ یہ گناہ مانتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس سے برات بھی کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے، گمراہی اور کفر سے اور فتنے سے بچائے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں پچھلے چند جمعوں سے، پھر دہراتا ہوں، آئندہ بھی دہراتا رہوں گا، کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میرا زور زبردستی میں نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں، وہ میں کہوں گا، کہتا رہوں گا کہ جتنی پارٹیاں ہیں پنجاب میں خاص طور پر، سب سے الگ ہو جاؤ اگر اپنا دین بچانا ہے۔ میں اگر یہ کہو کہ مسلم لیگ نون سے جڑ جاؤ تو بھی گالیاں پڑیں گی، دوسری پارٹیاں گالیاں دیں گی، پیپلز پارٹی سے جڑ جاؤ تو باقی پارٹیاں گالیاں دیں گی، پی ٹی آئی سے جڑ جاؤ تو باقی پارٹیاں گالیاں دیں گی، ایم کیو ایم سے جڑو تو باقی پارٹی۔ میں کہتا ہوں کسی سے مت جڑو، سب سے ہٹ جاؤ اگر اپنے ایمان بچانا چاہتے۔ ان میں سے کسی کے دستور میں اسلام نہیں داخل۔ آپ دکھا دیں مجھے لا کر دستور پڑھ کر کہ جس میں یہ ہو کہ ہم برسر اقتدار آتے ہی مکمل اسلامی نظام فقہ حنفی، چونکہ اس ملک کی اکثریت فقہ حنفی میں چلتی ہے، ہم وہ نافذ کریں گے۔ یہ دکھا دیں مجھے، کسی کے نہیں، سوائے امریکی خوشامد کے، بین الاقوامی منصوبہ سازوں کی خوشامد اور ان کی پیروی کے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ جہاں تک میرا علم اطلاع کے مطابق انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، اردو میں نہیں چھپے ہوئے، پتہ ہی نہ چلے۔ خود ان کی پارٹی کے عہدیداروں میں اکثریت انگریزی نہ پڑھ سکتی نہ بول سکتی، وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں جانتا ہوں ڈگری ہولڈروں کی قابلیت کیا ہے، یہ 21ویں 20ویں 22ویں گریڈ کے افسران کی کیا قابلیت ہے، اکثر ان میں مشکل انگریزی مضامین نہیں پڑھ سکتے، جو دفتری فائلیں ہوتی ہیں رٹی رٹائی مضامین، بس وہ سمجھتے ہیں وہ دفتری چیز ہے، کہا رہی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ انہیں نہیں پتہ کچھ۔
میں نے خود کئیوں کا امتحان لیا ہے، یہ کہہ کر تو نہیں کہ آپ کا امتحان لے رہا ہوں، اور انداز میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بھائی بہت خراب حالات ہیں۔ بس میری یہ گزارش ہے کہ آپ کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں، لڑے بھی نہیں، الیکشن ہوں گے سب آپ کے پاس آئیں گے، سب کو چائے پلاؤ کھلاؤ پلاؤ، خوش رخصت کر دو، کیونکہ آپ لوگوں کا مسئلہ برادری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بعضوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لڑنا نہیں ہے۔ ووٹ ڈالنے بھی چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو بھی لڑیں گے۔ جا کر میں ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں میں بری ہو جاؤں کہ آپ نے ووٹ کو خراب کر کر آنا ہے، 2 جگہ مہر لگا دو، بیچ میں مہر لگا دو، ووٹ شماری نہیں ہوگا، اس گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، لوگوں کی مخالفت سے بھی بچ جاؤ گے، کہو جی ہم تو ڈال آئے تھے ووٹ، آگے آپ کی قسمت ہے، ہماری قسمت، بس یہ ترکیب سے چلو۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان بچانے کے لیے یہ ترکیبیں کر سکتے ہو تو بھائی یہ بات میری آگے بھی چلاؤ، کسی پارٹی سے مت، سب سے ہٹ جاؤ اگر اپنی خیر چاہتے ہو۔ اتنے خراب حالات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہماری دین کی حفاظت کرے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے، ہمیں استقامت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔